بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک سے میں براہ راست آپ سے مخاطب، براہ راست نہیں، ریکارڈڈ ہی ہے، تو لیٹ ہیں تھوڑا سا. اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے. ٹیکنیکل وجہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں کچھ ملاقاتیں تھیں، وہ چاہ رہے تھے کوئی خبر آ جائے، وہ آ گئی، تو اس پر گفتگو کریں گے. ٹی ایل پی میجر اس وقت پاکستان کا ایشو ہے، جس کے اوپر سر پکڑ کے پاکستان کی گورنمنٹ ہو، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں. آج بھی علماء سے ان کا رابطہ تھا، انٹریکشن ہوا. ایک ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہوئی، اور ایک بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی ہوئی ہے. ایک کریم ڈڈی صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ ملاقات کروائی ہے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے ساتھ. اچھا، وہ کیا ہے، ان ملاقاتوں میں فرق کیا ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے، اور آپشنز کیا ہیں، اور اصل جو رولا ہے وہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے. اور آج میں آپ کو بتاؤں دو باتیں. ایک کہ ٹی ایل پی کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے، کہ مطلب ایک سائیڈ پہ رہ ہی نہ جائیں. وجاہت مسعود صاحب جو ہیں، وہ ٹی ایل پی کے خوف کی وجہ سے لاہور نہیں آ سکے، اور ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسکائپ پہ ان کے ساتھ رابطہ کر لیں. اور دوسرے امداد سمرو صاحب جو ہیں، وہ حیدرآباد، انہوں نے یاد ستا رہی سی، وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. زعیم قادری صاحب اور رضی دادا صاحب اور گوہر بٹ صاحب اور نور اللہ صاحب، یہ ہمارے ساتھ ہیں. شاہ جی سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس طرح کی گل جی سمجھا دیو، یہ چل کی رہا ٹی ایل پی، تو یہ تو چاہتے ہو اس طرح سمجھاوا کہ سمجھ بھی نہ آئے. نہیں سمجھ ساری آئے، لیکن عمران صاحب بڑی سمپل فنومنا ہے. ایک تو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی موڈیلٹیز ہوتی ہیں. ٹی ایل پی کا ایک پولیٹیکل پارٹی کی حدود کو کراس کر کے ایک پولیٹیکل ایرینا میں آنا ہی جو ہے، اس نے بہت ساری آئی بروز ریز کی ہیں، اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت سی بات لکھی بھی اور پڑھی بھی. اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز کراپ اپ ہوتی ہے تو اس کے کئی اینگلز اور اسپیکٹس ہوتے ہیں. حکومت کی وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اور یہ رجیم آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے ادوار میں بھی اسی طرح ہی چلتی رہی. آپ کو یاد ہوگا 2017 سے پہلے بھی کچھ دھرنے ہوئے، اور پھر 2018 کے بعد بھی 2 بار 3 بار، جس پہ آج وفاقی وزراء بڑے جو ہے وہ اگریسولی گفتگو فرما رہے ہیں کہ یہ 6 بار آ چکے ہیں. اور وہ تو میں تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ریاست کی ریٹ کی بات جو کی جا رہی ہے، وہ کیا ریاست کا کردار تبدیل ہو گیا ہے ان 4 5 6 مہینوں میں، یا اس سے پہلے بھی ریاست اپنی جگہ پر موجود تھی. اس سوال کا جواب جب تک نہیں ملے گا تب تک آپ اس کو تھریڈ بیئر نہیں کر پاتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ریاست کا وہ کردار جو ریاست کو ادا کرنا تھا، اگر اس وقت ٹھیک طریقے سے ادا کیا جاتا، تو آج یہ بار بار کی جو کنفرنٹریشن ہے ریاست کے ساتھ، اور واقعتاً حکومت اپنی غلطی کو آج ایک بار پھر دیکھیں نا، یہ بھی بڑا ایک عجیب مذاق ہے کہ حکومت اپنے آپ کو اس میں سے نکال کر ریاست کے ساتھ ٹکراؤ میں لے کے جا رہی ہے ان کو. یہ بھی ایک فنومنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جہاں حکومت کسی قسم کی کوئی فیسلٹیشن لینا چاہ رہی ہے سارے سسٹم سے. کیا وہ بھوک، مہنگائی، ابتری، ڈیلیورنس، پرفارمنس، تو اس کا پیش خیمہ نہیں ہے. ایک تو یہ کانسپریسی تھیوری ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اتنی کیپیسیٹیٹڈ نہیں ہے کہ وہ ان کو اس وقت ان لیٹر ان اسپرٹ کنفرنٹ کر سکے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا اور ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کرانی شروع کر دی ٹی ایل پی کی ریاست کے ساتھ. اب جب آپ بیچ میں سے خود نکل جاتے ہیں تو اپنے آپ کردار کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ یو کین ہیو دا کیک اینڈ یو کانٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو، کہ آپ ایک کام ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کا نام بھی نہ ہے، آپ اس کنفرنٹریشن کے جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل کرتے جائیں. اور شیخ رشید صاحب دیکھیں سر، میں بڑے عمران خان نہیں مان رہے، عمران خان نہیں مان رہے. وہ تو انہوں نے ابھی عمران خان صاحب نے جو لیٹسٹ نیوز چلی ہے اس میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ میں سعد رضوی صاحب کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ معاملہ عدالت میں پینڈنگ ہے، اور میں حکومت کی ریٹ پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ 2 امپورٹنٹ ٹیلی ویژنز جو ہیں، جیو اور ایک اور، انہوں نے یہ ساری چیز چلا دی ہے. سو ناؤ اگر کوئی کہتا ہے کہ ابھی اس کے بعد کوئی نیگوسیشنز ہونی ہے یا معاملات چلنے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ. دیکھیں نا، اب ایک آدمی پرائم منسٹر ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے
بات کو اینڈ پہ ایک دم نہیں لے کے جانا بلکہ درجہ بدرجہ لے کے جانا ہے تاکہ کچھ اس میں سے کوئی ایسی چیز نکلے جس سے میں کوئی چیز اویل کر سکوں اور ان کو ڈائلاگ کی ٹیبل پہ لا سکوں. آپ نے تو اینٹ پکڑی ہوئی بھائی ہاتھ میں, آپ سیدھی اٹھا کے اینٹ مار دیں گے تو پھر آپ ڈائلاگ کے تو موڈ میں نہیں رہ پائیں گے, آپ ڈائلاگ کو یوٹیلائز ہی نہیں کر پائیں گے اس طرح. یہ بیسیکلی میکینزمز ہیں. ہم بھی رہے ہیں, میں نے 3 بار ڈائلاگ کیا ایز اوقاف منسٹر اینڈ پروونشل منسٹر, اور بڑا اللہ کا فضل رہا. لاہور سے نہیں تشریف لے کے گئے 2 بار ان میں سے, وہ ایک بار وہ تشریف لے گئے خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت خود حیات تھے, میری ان سے باقاعدہ ڈسکشنز ہوئی. تو عرض صرف یہ ہے کہ آپ جو کام اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے فوائد تو سارے لینا چاہ رہے ہیں, لیکن جہاں اس کو کنفرنٹ کرنے کی بات ہے وہاں آپ کہتے ہیں یہ تو ریاست کے ساتھ لڑائی ہے. بھائی اس طرح نہیں ہے, یہ لڑائی ریاست کی نہیں ہے. اچھا, یہ لڑائی ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ یقیناً اس وقت گورنمنٹ میں ہے اور وزیر اعظم ہے اس کی اور اس ایٹیٹیوڈ کی ہے جس پہ ہو سکتا ہے میری بھی ریزرویشنز ہوں, آپ کی بھی ریزرویشنز ہوں, لیکن جب لڑائی قتل و غارت اور ظلم اور بربریت پہ آ جائے تو میں بھی نہ چاہتے ہوئے یہی کہوں گا کہ یار یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہنے والوں پر گولیاں برسانے کا تو کوئی تک نہیں ہے. یہ تو ہر آدمی کا ایٹیٹیوڈ ہوگا. اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 5000 بندہ مار دیا ہے, انہوں نے پولیس والوں کو یہ کر دیا ہے, انہوں نے وہ کر دیا ہے, ان کے پاس کلاشنکوفیں تھیں, 5-6 جرنلسٹ نے یہ بات کی ہے کہ آپ اس کا کوئی ثبوت دیں, ثبوت وہ آج تک دے نہیں سکے کسی بات کا. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں جھوٹ اور جو تصنع اور بناوٹ ہے یہ صناف ہے نا اردو کی, اس میں بہت فرق ہے. بلیٹنٹ جھوٹ آپ جب بولیں گے تو آپ کو یو ہیو ٹو جمپ آن ٹو دا کنکلوژن, آپ ایک آخری فیصلہ کر دیں گے, جبکہ اس طرح کے معاملات میں آپ آخری فیصلہ کرنے کی نہ تو پوزیشن میں بالکل نہیں ہے آپ پوزیشن میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور دوسرا اس طرح کا آخری فیصلہ آپ کو کہیں پہنچا نہیں سکتا. یہ میٹر اس طرح ڈیل نہیں ہوگا, کرنے نہیں چاہیے, کیا جا نہیں سکے گا. کرنا چاہیے کی بات نہیں ہے, کیا جا نہیں سکے گا. اور اگر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ یقیناً ان کی بھی ایک نظر ہے, ان کے پاس ادارے موجود ہیں, وہ اس کراؤڈ کو بھی جانتے ہیں, وہ ان کے ایٹیٹیوڈ کو بھی جانتے ہیں اس کو. اور اب جب اسٹیٹ کا نام لیتے ہیں کیٹیگوریکلی تو اسٹیٹ جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے ڈائریکٹلی. تو کیا آپ پھر وہی کام نہیں کر رہے کہ آپ اپنی جو اپنے جو آپ پچھلے 3 برس سے کہہ رہے ہیں تباہی, بربادی, انکمپٹنس, کرپشن, ڈس آنیسٹی, یو ٹرنز, وہ جو آپ نے کل کہا نا کہ جہاں یو ٹرن لگا ہوا عمران خان کی تصویر لا دو, بڑی اچھی گل کی تھی. وہ تمام کے تمام آپ نے کس بات کے پیچھے چھپائے, کس کارپٹ کے نیچے کیے. وہ کارپٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کا, اور آپ ہر وقت یہ بات پورٹرے کرتے رہے کہ آپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے. تو اس کا فائدہ آپ کو تو ہو گیا لیکن نقصان بھی کسی کو ہوا, میں یہاں کہہ نہیں سکتا. عرض یہ ہے کہ اس چیز کو اب کلیئر ہونا پڑے گا کہ آیا یہ لڑائی ریاست پاکستان کی TLP کے ساتھ ہے یا حکومتی ایٹیٹیوڈ ہے جو اس لڑائی کو بھڑکا رہا ہے اور بڑا کر رہا ہے کسی اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے. یہ بڑی کیٹیگور بات ہے. صحیح. رضی صاحب, ہاں جی, دیکھیں انہوں نے فوائد کی بات کی ہے, میں فواد کی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ کیس ختم ہو لے تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. نہیں تسی ایک اور فواد چوہدری دی گل کر لینا, انہاں سنیا کمرے چ باہر کڑتا ہے انہوں نے بھی, اور دوسرے جڑے نے اپنے مولوی صاحب جڑے نے طاہر اشرفی صاحب, ٹھیک ہے, انہاں دے بہت اچھے دوست. میں سر جناب کو ایک لطیفہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جی. ایک مچھیرے نے نا مچھلی پکڑی, بڑی قیمتی اور خوبصورت مچھلی تھی, تو اس نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ کو پیش کی جائے تو وہ بڑا اس پہ خوش ہوگا اور انعام دے گا. تو وہ مچھیرا پہنچ گیا تازہ مچھلی لے کے. اب شام کا وقت, عصر کا وقت تھا, اب اس کے بعد پھر شام کا وقت ہو جانا تھا. بادشاہ نے جو اپنا دربار تھا وہ کر دینا تھا. اب چوکی دار جو تھا نا, چوکی دار پہ نظر رکھنی آپ نے, چوکی دار اس کو اندر نہیں جانے دے رہا. ٹھیک ہے. لہذا طے یہ ہوا کہ بادشاہ سے جو انعام ملے گا وہ آدھا ہوگا. اب اندر گئے, بادشاہ نے اسے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں. تو اس نے کہا سرکار 100 جوتے لگائے جائیں میرے سر کے اوپر. ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا یار ہم آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں 100 جوتے. ٹھیک ہے. اور جب خیر جوتے لگنا شروع ہو گئے تڑاخ تڑاخ کر کے, جب 50 پہ گنتی پہنچی تو اس نے کہا رک جاؤ جناب, یہ انعام کا حصے دار
آپ کا چوکیدار بھی ہے. اب لطیفہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں ختم نہیں ہوتا. چوکیدار ان 50 جوتوں سے بچنے کے لیے کوشش کر رہا ہے سر. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں نے وہ لطیفے کی ایک ایکسٹینشن آپ کو سنا دی ہے. دیکھیے اس وقت جو ہے کسی بھی موضوع پہ, خواہ وہ لبیک ہو یا اینٹی لبیک ہو, ٹھیک ہے, دونوں موضوعات پہ گفتگو کرتے ہوئے ہماری سوسائٹی کو اتنا سینسٹائز کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ عمران شفقت کے بندوق یہاں پہ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ وہ تو نے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی ہے, اور عمران شفقت ڈھاز ہو جائے گا. عمران شفقت کی لاش کھینچنے والے تو یہاں پہ بہت ہوں گے, کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ یار عمران شفقت کو میں جانتا ہوں یار ذاتی طور پہ, یار وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے یار, یہ تم کیا کہہ رہے ہو. مطلب اتنا وہ رویہ ہو گیا ہوا ہے نا. نہیں وہ لہٰذا ہم بڑی یہی وہ کہیں گے, مثال ہے نا, شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس میں بار بار کہہ رہے تھے میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں, میں ختم بار بار انہیں کہنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی کہا کہ میں نے پتہ نہیں کچھ بہت سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے, تو میں ان کو یاد کرا دوں کہ خاکسار نے بھی ختم نبوت کے کیری کیچز میں مشرف صاحب کی 8 ماہ کی جیل کاٹی تھی, وہ غالباً 4 ماہ رہے تھے. تو یہ شیخ صاحب ذرا نوٹ کریں. 2005 کی بات. جی جی, شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی, اور اس طرح کے جتنے بھی کمپرومائزڈ لوگ ہیں جو ہر سیٹ اپ کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ٹھا کر کے وہ اس طرح کے نازک مواقع کے اوپر اتنے ہی غیر محفوظ ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ آپ نوٹ کر لی جائے. اب یہ موضوع ایسا بنا دیا گیا ہے جس کے اندر ہمیں دونوں فریقین درست لگتے ہیں اور دونوں غلط لگتے ہیں ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو لبیک کے جو مطالبات ہیں اور جو ان کے ساتھ حکومت نے معاہدے کیے ہیں, یا تم ٹھیک ہے حکومت نے باقاعدہ ان رائٹنگ معاہدے کیے ہیں بھائی, اور اس کے اوپر تو ایسی ایسی شخصیات کے ایز اے گارنٹر دستخط ہیں کہ نام لیتے ہوئے میرے زبان اور پل دونوں جلتے ہیں, بھلے وہ ٹرانسفر ہو گئے. رکھو زبان, ٹھیک ہے, زبان نہیں میں تو زبان سے نام بھی نہیں ادا کر سکتا سر. نہیں وہ ٹھیک ہے, جلال دی گیا تھا نا. ہاں وہ جلال ہے نا, حالانکہ ٹرانسفر ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی میرا مطلب ہے کہ کل انہوں نے میٹنگ لگی ہے, ٹھیک ہے, ٹرانسفر ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا اس پہ, وہ کل انہوں نے جو ایک بریفنگ ہوئی ہے نا. ہاں تو کہنے کا میں اگلی بات کہنا چاہ رہا تھا, لیکن میں روک لینا. ٹھیک ہے, وہ ہم سنیں گے ان سے, حضرت قبلہ وجاہت مسعود صاحب سے, کیونکہ وہ راوی ہیں اس بات کے, تو وہ خود کلام شاعر بزبان شاعر سنیں گے. لیکن اب دیکھیے نا, ایٹ اے ٹائم ہمارے لیے ریاست جو ہے وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے. دیکھیے جس خطے کے اندر انہوں نے جا کے لائف کو سٹینڈ سٹل کیا ہے, اس خطے میں مملکت خداداد کی 25 سے 30% آبادی رہتی ہے. جی 6 سے 7 کروڑ لوگ ہیں. اگر آپ جہلم سے لے کے اور لاہور تک کی اس پٹی کو اور اس سے جو ٹریبیوٹریز نکل رہی ہیں ان کو دیکھ لیں, تو ان سب کی لائف جو ہے وہ پچھلے 11 دن سے سٹینڈ سٹل ہوئی ہے. آج پنڈی تک بند ہے, پنڈی میں بھی بند ہے, 11 دن سے بند ہے سر. 11 دن کے بعد آج 12 دن کھلا ہے گجرانوالا. ٹھیک ہے, لوگوں نے جا کے راشن خریدے ہیں اور گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلوائے ہیں. میڈیا کے اوپر مکمل پابندی ہے کہ وہاں کی کوئی بات نشر نہ ہو جائے. آپ اور میں فون کر لیا کسی دوست احباب کو تو پتہ چل گیا وہاں پہ کیا صورتحال ہے. مطلب کہ ریاست کیسے نہیں اپنے شہریوں کو اس محبوسیت سے ریکور کروا سکتی. ٹھیک ہے, یہ اس کا فرض ہے نا بھائی, اس کے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں. ہم ریاست کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے, ہم حکومت کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. عمران خان کا موقف بڑا اصولی موقف ہے, ہم ان کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ ایک جسٹ کاز کے لیے نکلے ہیں اور حکومت سرکار نے ان کے ساتھ لکھ کے سائن کیا ہے, اور کسی بڑے ہی خود ساختہ معتبر شخص نے اس کے اوپر گواہ کے اور گارنٹی کے دستخط کیے. دیکھیں لیکن میری پہلے ہوئے سی نہیں ہوئے. اس دفعہ وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جو وہاں پہ خطابات ہو رہے ہیں وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں اور کس سے اپیلیں کر رہے ہیں؟ وہ تو رواج ہے نا. نہیں رواج کیوں ہے, میرا مطلب ہے جس در سے ملنے کی امید ہو اسی در کو پکارا جاتا ہے نا سر. ٹھیک ہے, تو اس لیے سر مجھے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں آپس میں تسی دونوں ہی ٹھیک ہو پائے, لیکن 11 دن مینوں کیوں گھر بند رکھے. میں ایز اے کامن سٹیزن بات کر رہا ہوں یار, میں گجرانوالا کا شہری ہوں, میں راول پنڈی کا شہری ہوں, یہ تو میرا حق ہے نا یار. آپ نے میری موو کرنے کی, کمائی کرنے کی, علاج کروانے کی ساری صلاحیت ساری غصب کر لی ہیں سر.
سارے حقوق میرے. میں ایگری کر رہا ہوں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ جو حق ہے عام شہریوں کا یہ واپس دلوانے کے لیے کوئی حرکت کرتے ہیں, مطلب قانون حرکت میں آتا ہے, تو پھر شور اٹھے گا کہ ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا, اسی کڑے پاسے جائیے. بھائی آپ ریاست ہے نا یار, کریں. آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جائیں. آپ نے ان کو پپی لینی ہے, آپ نے ان کو گلے لگانا ہے, آپ نے ان کو تھپڑ مارنا ہے, لیکن میرے حقوق تو اسلام بحال کرو نا. لیکن تسی پھر وعدہ کرو کہ تسی بہ کے نہیں کہو گے کہ بڑا ظلم کرنے کو یار دو صورتوں میں ریاست پہ اونس آتا ہے حضرت, نہیں اس طرح نہیں ہوتا. اچھا. یہ دیکھیں قانون قدرت ہے, ریاست کا جو کردار ہے نا وہ ماں کا ہے. اگر وہ چپیڑ بھی مارتی ہے کسی کو تو اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ چپیڑ ماری گئی ہے, کیوں ماری گئی ہے, اور وہ چپیڑ کھانے والا بھی کہے کہ یہ چپیڑ مجھے درست ماری گئی ہے. جب آپ کردار ادا کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ریاست وہ چلا رہی ہوتی ہے نا, تو جب وہ ریاست چلا رہی ہوتی ہے, اگر گورنمنٹ چلا رہی ہو تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ پھر بتاتی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا, اور پھر لوگ ایگری کرتے ہیں اس بات سے. لیکن یہاں تو حکومت جو ہے وہ خود ذمہ دار ہے ساری بات کی, ان ایگریمنٹس کی, ان گفتگوؤں کی, ان باتوں کی. اگر یہ ایگریمنٹس نہ ہوئے ہوتے اور پھر حکومت کسی قسم کا سختی کرتی اور اس کا ریٹیلیشن ہوتی تو حکومت بالکل ذمہ دار نہ ہوتی, بالکل نہ ہوتی. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں بٹ صاحب کہ سعد رضوی نو اسے چھاڑ نہیں سکتے. اچھا, حالانکہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو پکڑے ان کو جو گیا نا نظر بند کیا ہو, نظر بند 16 ایم پی او کے تحت 16 ایم پی مقدمات ہوں گے. ہائی کورٹ کہہ چکا ہے سر, ہائی کورٹ آپ نے نظر بند کرنا ہے نا تو ان کے گھر پہ کر دیجیے. نہیں وہ تو جیل دے وچ نہیں نا, اب بھی وہ جیل میں نہیں ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں جی, ہائی کورٹ کے فیصلے میں بھی انہوں نے یہ بات کہا کہ کس قانون کے تحت آپ نے ان کو روکا ہوا ہے. نہیں ایتھے جڑا جیل دے وچ ہوندا وہ بھی جیل چ نہیں ہوندا. یہاں پر جو جیل میں ہوتا ہے کاغذوں میں وہ گھر دے پر تماکا ہوئے تے پتہ چلدا ہوتا تے جڑا جیل چ نہیں ہوندا وہ بھی کدی کدی جیل دے اے تسی ہن شاعری کر رہے ہو, شاعری کر رہے ہو استعارہ. اچھا سر, میں قادری صاحب نے کیا کہ ریاست دے نال لڑائی بنا رہے ہیں, ریاست کے ساتھ لڑائی بنا رہے ہیں. میں تو پاکستان کو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ سلطنت کی طرح چلائی جا رہی ہے, ریاست کی طرح نہیں. بادشاہ سلامت. ہاں جی, سلطنت ہوتی ہے سلطان کی, تو جو بھی سلطان بنتا ہے ٹھیک ہے وہ پاجی میرے سلطان کی طرح ہی چلاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پر بہت اچھا چلایا جی انہیں. التقرل آئے گا تو جان چھٹے گی. ارتقل جڑا نا وہ اولاد نے کو میرا سلطان گڑیا سی پائیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہ ریاست روشت والا کہانی کوئی نہیں شاہ جی, معذرت ہے نا. ریاست نریٹ ہوتی ہے اس کے قوانین کے ساتھ کہ رولز کیا ہیں, قوانین کیا بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور قوانین جو اگر بنے ہوئے ہیں تو پھر ان پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے. اب یہاں پر جو قوانین بنے ہوئے ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جناب بادشاہ سلامت نے کہتا ہے کہ انہوں نظر بند کر دیں, ٹھیک ہے. یہ نظر بند ہو گیا, اے چونکہ میرا ہے انہوں بولتا رہتے, ٹھیک ہے. عمران شفقت نو پھڑ لا ہے کیونکہ یہ ہمارے خلاف بولتا ہے. دوجے جڑے میں نام نہیں لینا بھی دوستی نے تیرے نال دے, انہوں نے کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میرے خلاف ساتھ بولتے ہیں. سو یہ سلطنت کی طرح چلائی جا رہی ہے, ریاست کی طرح نہیں چلائی جا رہی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سب سے اہم بات جو یہاں پر ہوئی ہے وہ رضی صاحب نے بھی کی ہے, انہوں نے بھی کی ہے کہ یار آپ نے سائن کیے ہیں. جس وقت شیخ صاحب نے سائن کیتے ہیں, شیخ صاحب اس لیے 5ویں پڑھتے سن, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے پوچھ کے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے عمران خان کو پوچھ کے کیا. نور اللہ قادری صاحب اصل میں نور اللہ قادری صاحب نے, سر میں بتاؤں, عمران خان کو آتا ہے چکر بازی کی, ٹھیک ہے, اور چکر دین دے چکر چ پیا وہ شروع تو چکر دینا آ رہا ہے سب کو, ٹھیک ہے. اور اس نے اس دا ان کو بھی چکر دینے کی کوشش کی ہے, پر اے جڑے نے نا اے چکر چان والے چکر چ نہیں گئے, اے جڑے تحریک لبیک والے, ان کو چکر صرف ایک شخص دیتا ہے, اس کا نام ہے سعد رضوی. وہی انہوں نے کہہ سکتا ہے کوئی گل نہیں, ناموس رسالے لڑائی بعد چو لڑ لیں گے, پھر لال کار آجو, ٹھیک ہے. صرف وہی کہہ سکتے ہیں, اور کوئی شخص ان کو یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن کی عذاب آ گیا. میرا سوال ہے, میں اگر تسی مجھے اجازت دو. سر میرا نہیں, سر ادے چ حکومت کو بہترین راستہ ہے, پارلیمنٹ موجود ہے. سر پارلیمنٹ چلو آپ پارلیمنٹ میں جائیں نا, نہیں سر آپ سنیں, اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ قرارداد لائیں گے, پارلیمنٹ میں بحث کروائیں گے, جو پارلیمنٹ کہے گی وہ آپ مانیں گے. یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے پرسوں بھی یہ جائیں پارلیمنٹ میں.
انہوں نے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سلطنت کی طرح چلا رہے ہیں, انہوں نے ریاست کی طرح پرسوں نہیں بھی چلا رہے. ریٹریٹ کیا ہے جو کمیٹی ہے تحریک لبیک کی کہ اگر آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں اور اگر وہاں سے ریفیوز ہو جاتا ہے یہ ایٹیٹیوڈ, پارلیمنٹری کمیٹی اگر یہ ریفیوز کر دے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا تو ہم اس پہ نالان نہیں ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے, پھر مطلب یس پھر میری بات درست ہے یہ میرا نا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, میرا نہیں سر کیوں کیا جا رہا ہے, یہ آئی واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری قوم کو مختلف ایشوز سے. پٹرول پھر ادھر ڈالا نہیں وہ آج انکار کر دیا, ڈر گئے, ڈر گئے, انہوں نے سوچ لیا کہ اب 11 روپے کی سمری تھی, اگر وہ چلی جاتی تو پھر آپر میں بھی سڑک پہ ہوتا ہے. بیٹھے نے مڑ کے 40,000 تو پھر اوور ہی گل کے پھر آئی واش کس طرح ہویا؟ نہیں جو کر چکے ہیں, جو اس وقت حالات ہیں بھائی, جو کر چکے ہیں پچھلے 3 ماہ میں, جو بجلی گیس کی قیمتیں چلی گئی ہیں, جو اس پہ اس کے بعد فیول پرائسز کے اوپر جانے کے بعد جو ڈومیسٹک یوز کی چیزوں کی قیمت ہے, آپ دیکھ لیں 280 روپے درجن انڈے ہو گئے ہیں یار, مذاق ہو رہا کوئی یار کولیسٹرول ودا نہیں خریدے. اچھا سر سوری سر آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں شاہ جی, اس بات سے متفق ہیں؟ یہ بہت تھوڑے سی حد تک متفق ہوا جا سکتا ہے, ایسا ممکن ہے, لیکن آپ اگر حقائق کی طرف دیکھیں 2 چیزیں اس میں کروں گا بات. ایک تو پارلیمنٹ میں لانے کی جو حکومت کی کوشش تھی یا جو معاہدہ تھا وہ سراسر بدنیتی پر مشتمل تھا, وہ مبنی تھا, کیونکہ آپ حکومت نے ایک ڈیسیژن کرنا ہے سفیر کے حوالے سے یا سفارتی تعلقات کے حوالے سے, پارلیمنٹ میں لا کر آپ باقی پارٹیز کو کرنا چاہ رہے ہیں, ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. ریلیجس ایشو تھا, جڑی پارٹی کہے گی کہ نہیں یار کہ نہیں فرانس, ریلیجس ایشو تھا, اس پہ کوئی پارٹی اس کے خلاف بات کرنا نہیں چاہے گی, تو آپ اس میں کیوں لا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کا کیا کام اس میں؟ اگر آپ نے کرنا ہے آپ خود ڈیسیژن کریں. اچھا فرض کریں پارلیمنٹ میں باقی پارٹیز اگر یہ کہہ دیں ہاں جی کر دیں, تو کیا حکومت انہیں نکال دے گی؟ ایسا نہیں ہونا ہے. یہ صرف انہوں نے ان سے ٹائم بائی کرنے کے لیے اور باقی پارٹیز کو گندا کرنے کے لیے حکومت نے یہ کوشش کی, یہ ان کی پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کوشش کی تھی. ایگری کر لیا نا جی آپ یہ کریں, میں جی ایسے ہی کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں نا دونوں چیزیں تھیں, ان سے ٹائم بائی کیا اور پولیٹیکل پارٹیز کو گندا کرنے کی کوشش کی. دوسری بات یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ نیا پاکستان بنانے کی طرف تو ایک موومنٹ چلی تھی, شور چلا, ہم نے نعرے سنے, گانے سنے, 200 ارب درخواستیں آ گئی جی یار ہے. اچھا لیکن 200 ارب درخواستیں, اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے نئی سب ادھر ہی ہوتی ہے, جیسے ٹکٹس بھیج دی تھی 8 ارب آبادی ہے, 200 ارب میرا خیال, جیسے شیخ صاحب نے کئی ارب ٹکٹیں بھیج دی تھی, تصحیح کر دی تھی انہوں نے کہا 200 ارب روپے. سر 200 ارب دا جڑا نا سر اسپیکر نے دماغ چوں نکلدا نہیں, مراد سے نکلدا 200 ارب ڈالر الپ اٹھائے گی. اچھا دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے تھے, سوری, حکومت نے جو یہ کوشش کی تھی تحریک لبیک کے حوالے سے, ایک تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو خراب کیا جائے سارا, اور سوری مجھے اسکپ کر گیا. مطلب کہ حکومت اگر کرنا چاہ رہی ہے, ملائن کرنا چاہ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو تو کرے. اچھا ہاں, اچھا دوسرا نہیں غلط ہے نا, دوسری چیز ہاں جو ریاست کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں بار بار, مسئلہ یہ ہے کہ نیا پاکستان تو اپنی جگہ ایک نعرہ تھا, نئی ریاست کہاں سے آ گئی؟ ریاست نے یہ صورتحال 5-6 مرتبہ بھگت چکی ہے, تو ہمیں تو بہت تجربہ ہے ان چیزوں کا. ہم تو وہ سیاست کی بجائے ریاست بچانے نکلے تھے, اسلام آباد میں قبریں کھودی گئیں, پارلیمنٹ ہاؤس کی وہ جنگلوں پر شلواریں ٹانگی گئیں, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا. تو ہماری تو یہ روٹین ہے, تو ریاست کیوں اچانک چینج ہو گئی ہے, یا اس دفعہ ایسی کون سی نئی چیز آ گئی ہے؟ ڈائلاگ کا طریقہ موجود ہے پارلیمنٹ کی بجائے, جو ہمارے پاس موجود ہیں بڑے بڑے مذہبی رہنما ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے اگر گورنمنٹ ان کو انگیج کرے, جس میں کسی حد تک وہ کوشش کریں اور ان کے ساتھ مل کے مسئلے کو حل کریں. یار وہ پاکستانی لوگ ہیں جو اتنے سارے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, وہ جو بھی وجہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے, آپ نے انہیں بار بار موقع دیا ہے, آپ نے انہیں تیار کیا ہے, ان کو بک اپ کیا ہے, ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ اس طرح سے یہ اپنے معاہدہ کر کے یا اپنے ٹارگٹس اچیو کرتے ہیں. بار بار ریاست کے اندر جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں, یہ بات ہم سب کو پتہ ہے, لیکن شاید ہمارے پاس وہ جو کہنے کے لیے الفاظ پراپر نہیں ملتے کہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر سے ہی تیار کیے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیوں نہیں سوچتے کہ یار ہم نے اپنا مستقبل بھی سوچنا ہے, اپنی اس قوم کا, اپنی نئی جنریشنز کا. یہ جیسے بھی بات کر رہے تھے کہ میرے مسائل ہیں موومنٹ کے, ہاسپٹلس کے, بزنس کے, جابس کے, خوراک کے, فیول کے,
ابھی کل ہم نے خود اپنے سامنے دیکھا ہے ہمارے ایک دوست کی وہ جو ایمرجنسی میں مسئلہ بنا ہے, پیشنٹ کو لے کر جانا ہے لیکن روڈز بند ہیں اور پیشنٹ کو اس کی موومنٹ نہیں ہو سکتی, تو اس کے بارے میں کسی نے تو سوچنا ہے. اور پولیٹیکل دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, جو موجودہ حکومت ہو جو اس کا گندا کردار ہے جس طرح سے وہ خراب کر رہی ہے, سملرلی ایٹ دا سیم ٹائم باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی کرمنل خاموشی ہے, مجرمانہ خاموشی ہے. دیکھیے اس طرح کے عناصر, میں نے وہ والی بات آپ کی اٹھانی, اس طرح کے عناصر ہر سوسائٹی میں موجود ہوتے, اور امریکہ جیسے معاشرے کے اندر بھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ٹرمپ کے ہارنے اور بائیڈن کے جیتنے کے اوپر ان کی پارلیمنٹ ہاؤس کیپٹل ہل پہ جا کے قبضہ کر لیا تھا, اور جس طرح انہوں نے وہاں پہ تشدد کر کے پولیس والے مارے تھے, وہ ہمارے ہاں ابھی تک پارلیمنٹ ہاؤس پہ اس طرح کا حملہ نہیں ہوا. لیکن دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو شستہ قوم نہیں وہاں پہ آ جاتا ہے نا پھر ڈنڈی پکڑ کے ایک افسر, وہ آپ کو تو ادھر نہیں آنا تھا, تو وہ پھر آج ویسے بائی دا وے 27 یا 28 اکتوبر ہے, 30 اکتوبر ہے, 27 اکتوبر وہ مبارک دن تھا جس دن ٹی وی کے اوپر قبضہ ہوا, پی ٹی وی کے اوپر, اور پھر ایک افسر تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کے مظاہرین کو کہا تھا کہ آپ غلط جگہ پہ آ گئے, آپ کو تو یہیں پہ نہیں آنا تھا, اور پھر مظاہرین یار تو سانو روکنا تسی آپ ہی ٹر نہیں, میں ویسی وہ پختے آ گئی, پختے سمجھتے ہیں نا. نہیں, وہ انہوں نے انہیں کہا اور وہ پرامن طور پہ منتشر ہو گئے, واپس چلے گئے. لیکن دیکھیں امریکنز نے اس کو باقاعدہ ایشو بنایا, کورٹ کے اندر ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے لایا گیا, ان کے خلاف کاروائی ہوئی, 14 ماہ سے لے کے 22 ماہ تک ان کو اندر ٹکا گیا باقاعدہ, ٹھیک ہے, اور ان کو مثال بنایا جا رہا ہے. لوگ اس طرح کرتے ہیں. اگر کسی نے اسٹیٹ کی ریٹ بنانی ہو, ٹھیک ہے نا, اور باقی تماشا بنانا ہے تو تماشا لگاؤ. یا پھر سر اسٹیٹ کی ریٹ سے مجھے یاد ہے احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے سر, تو ان کو جانے سے روک دیا. وہ وزیر داخلہ جناب نہیں جان دے رہی, ماتحت جڑی پولیس ہے وہ نہیں جان دے رہی, وہ کہتے ہیں میں وزیر داخلہ, کہتے ہیں یار پرلے پاس لانگ یار کمال, یہ ہم نے دیکھی, ہم نظر کے نہیں دیکھے. سو میرے کہنے کا مطلب ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں ریاست پہلے بنائیں بھائی جان, یہ سلطنت کی طرح جب تک چلتا رہے گا. آپ نے دیکھے, آپ نے بٹ صاحب دیکھے بات کریں, آپ نے تو حل کی بات کی ہے نا, حل تو یقیناً ریاست یا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہی ہوگا, جو اور اوبیسلی گورنمنٹ کے پاس ہوگا, میرے اور آپ کے پاس تو اس کا حل نہیں ہے. لیکن پرابلم کہاں ہے کہ جس حل کی آپ جس آپ حل کی بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. ریاست اگر بننی ہوتی ہے 70 سال پہلے, تو میں تو کہتا ہوں یہ عمل ہی نہ ہوتے اس طرح کے اس ملک میں جو پچھلے 40 برس سے 50 برس سے سیاست کے ساتھ ہو رہا ہے. تو پھر جب یہ ہو رہا ہے تو اس کے پہ گفتگو تو ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے, اس پہ تو بات کیجیے. عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں نا, یہ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں جو اس طرح کے ایلیمنٹس پیدا ہوئے, مثال کے طور پر کہ ہمارے ہاں پیدا ہو گئے وہ والے کیا اس کو یہ طالبان, یا آپ کہہ لیں مجاہدین, ٹھیک ہے, اس وقت کے سلطان کی مرضی تھی وہ پیدا ہو گئے, جنرل ضیاء الحق صاحب کی, اوکے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور سلطان آیا, انہیں کیا کہ نہیں یہ دہشت گرد ہیں, ٹھیک ہے جی, پیدا ہو گئے, پھر ٹی ٹی پی آ گئی, ٹھیک ہے. اب ٹی ٹی پی وہ بھی ایک ہونا ہے, واپس آنا ہے, مختلف فنامنا ہے, وہ موجود ہے اپنی جگہ پہ, اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نمبرز کسی سے کم ہیں تو یہ بھی غلط فہمی ہے ہماری. پھر ہم نے اگر موجود نہیں بھی ہے پاکستان کر لیں گے, پاکستان میں ہاں ٹی ٹی پی اگر موجود نہیں بھی ہے نا تو ہم موجود کر لیں گے. آپ ٹی ٹی پی تو تھی نا کہ جی کہ یہ اسکول آف تھاٹ اس طرح کا ہے یار. اے ٹی ایل پی والے صوفی ازم, صوفی لوگ, ملنگ لوگ, پیار محبت, نہیں کوئی بالکل نہیں, بالکل یہ بندوقہ کتوں آئی, اب بالکل بندوقیں نہیں سر ان کے پاس. دیکھیں میں اس کانسیپٹ کو جانتا ہوں, میرا تعلق اس کانسیپٹ سے ہے, آپ بڑی بخوبی, میں اس کو کوئی تین جو ہیں وہ تو آپ نے مان لیا نا. سمیع ابراہیم صاحب نے بتا دیا کہ وہ جب پولیس سمیع ابراہیم صاحب بند کرتا نا, ابراہیم صاحب پرلے پاسے دینے پائیں دو یار, ایک منٹ میں انہوں نے فرمایا کہ پولیس کی گاڑیوں میں, ہاں نہیں اس طرح نہ کریں آپ, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں جی, آپ بے جا ڈال رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوا. ہم اگلے حصے میں دیکھیں آپ پوری بات کریں نا. نہیں وہ اگلے حصے میں کرتے ہیں, اگلے حصے میں. میں یہ ابھی اب جو پہلی نشست کا اختتام ہے, دوسری میں جو ہم نے آ کے گفتگو کرنی وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ خبریں ہیں دو. ایک خبر ہے اس فقیر کی کہ کل آپ پارا میں یا کہہ لیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے
وہاں پر ایک بریفنگ ہوئی اور اس میں جو باتیں کہی گئیں وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک جو بہت بڑا سیکٹ ہے بریلوی سیکٹ اس کو دیوبندی سیکٹ کے خلاف لڑا دے جائے اور ریاست کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ ریاست لوگوں کو بتایا جائے یہ دیوبندی ریاست ہے. تو یہ خطرناک فنامنا ہے, اس سے ہم نے بچنا ہے. اور دوسری خبر ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ ہم گولی نہیں چلا سکتے. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے اس پر آ کے ہم بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.